السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا جی محمد صاحب. غیر المغضوب علیہم الضالین جو ہے یہ بتائیے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ اسم ہے. کون سی علامت ہے؟ الف لام. الف لام اس میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اور الضالین کے اندر اسم الف لام داخل ہے. اچھا اس میں متمکن ہے اس میں غیر متمکن ہے؟ اس میں متمکن ہے. اچھا اس میں متمکن ہے. شش اقسام میں سے آپ کے خیال میں کیا ہے؟ اقسام میں سے جو ہے وہ یہ ہے تو یہ ہے ثلاثی مجرد ہے. ثلاثی مجرد ہے. اچھا ہفت اقسام میں سے کیا ہے؟ اقسام میں سے جو ہے وہ یہ ہے مضاف. مضاعف. ٹھیک ہے نا مضاعف. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ہفت اقسام میں سے یہ مضاعف ہو گیا. اچھا جی. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ ہفت اقسام میں سے یہ مضاعف ہے تو اس میں متمکن کی 16 قسموں میں سے یہ کیا ہے؟ یہ ہے جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم. سالم. جمع مذکر سالم ہوتی کیا چیز ہے جو جمع مذکر سالم کیا ہے؟ جمع مذکر سالم کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ یہ اصل میں اس میں واو نون لگتا ہے جمع کے لیے یا نون لگتا ہے تو حالت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو رفع حالت. مسلمین جیسے ہے مسلمین تو یا اور ما قبل کسرہ آ رہا ہوتا ہے اس میں سے جو ہے نا مسلمین یا مسلمون. ٹھیک ہے تو مسلمین تو یہ تو ضالین ہے. ضالین جی تو ضالون اس کی رفع حالت ہونی چاہیے اور ضالین جو ہے وہ نفی اور جری حالت. اچھا یہ سیگا آپ کے خیال میں کون سا یہ والا جو ہے؟ یہ اس میں فائل. اس میں فائل ہے تو اس میں فائل کا وزن کیا آئے گا؟ تو ضالین ہے اس میں فائل کے وزن پہ کیسے آ رہا ہے؟ تو فاعلن کا وزن ہے تو فاعلن فاعلان فاعلون آنا چاہیے. تو فائل ہوتا ہے نا تو ضالن ہے. ضالن ہے. فاعل وزن پورا وزن تو نہیں ہے تو کیا کہتے ہیں وہ تو فاعل ہے تو تعلیل بھی ہوئی ہے ضرورت تو ایک جیسے حرف آگے تو ادغام ہو گیا. ہاں تو ایک جیسے حرف آگے تو کیا کہتے ہیں ادغام ہو گیا لام تو دونوں کا. تو جیسے عرف آ گئے ہیں. جی اچھا اچھا جی چلیں. جب آپ نے کہا تھا یہ جمع ہے تو ایک آپ نے کیا تھا میں نے خود جان بوجھ کے نہیں اس وقت کہا تھا. آپ نے کہا تھا اسم ہے. کیا ہے؟ اسم ہے. الف لام اچھا. داخل ہے تو ایک علامت کیا تھی اس کے اندر؟ جمع بھی علامت تھی. سمجھ آئیے ایک علامت اس میں کیا تھی؟ جمع بھی. بات سمجھ آ رہی ہے محمد صاحب؟ میری آواز صحیح آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے یا آواز کٹ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے صحیح آ رہی ہے. تو ایک علامت اس میں کیا تھی؟ جمع بھی اس میں علامت تھی. بالکل. میں نے جان بوجھ کے اس وقت جمع کا نام اسی لیے نہیں لیا تھا. میں نے کہا کہ کیونکہ مجھے شک تھا کہ آپ کی مفرد مصرف صحیح بولیں گے تو میں نے اگر جمع بتا جی دیا ابھی تو آپ کا ذہن فوراً چلا جائے گا. لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں. آپ پہنچ گئے ہیں اس جگہ تک. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے اچھا جی چلو جی دیکھو ذرا آپ اسکرین دیکھو ذرا. اسکرین میں کرتا ہوں اپنی کیا نام ہے ایک منٹ شیئر اسکرین. ایک منٹ وائٹ بورڈ آ گیا. جناب علی دیکھو بچوں اب ذرا سمجھو سارے غور سے وہ کرنا. میں موبائل سے پڑھا رہا ہوں تو شاید ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا وہ آئے گا.
کہ یہ جو ہے نا یہ الضالین آ گیا، ٹھیک ہے نا. اصل میں دیکھو یہ تھا کیا، غیر المغضوب ہے اور غیر آ رہا ہے، یہ حالت جری کے اندر ہی ہے. اچھا یہ حالت جری کے اندر غیر المغضوب بھی ہے علیہم ولا الضالین، لام جو زائدہ اس میں سے آ گیا. اور یہ جو ہے نا یہ جو یہاں پہ آ رہا ہے نا یہ کیا آ رہا ہے، یہ حالت جری کے اندر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر بھی شدہ آ گیا، مدہ آ گیا، جو آ گیا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے یہ اس کے ساتھ ملانے کے لیے تو نا، اس لیے ضاد کے اوپر جو ہے نا ہم نے شرط لگا دی کیونکہ پیچھے اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے حمزہ وصلی جو تھا ال کا جو آیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی، تو یہ جو تھا نا اس میں سے اب دیکھو بچو یہ ہے کیا، یہ جو تھا حالت جری کے اندر جو ہے، لیکن حالت جری کے اندر اگر آ رہا ہے استاد جی تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھا کیا، پھر فاعلن سے جو ہے نا وہ بنتا ہے. پہلے ہم ظالم کو دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں فائل کیا آتا ہے. کہ جی اس میں فائل جو آتا ہے فاعلن، دیکھو اس میں فائل کی وہ کیا ہوتی ہے، اس میں فائل کی وہ ہوتا ہے وہ فاعلن ہوتا ہے. وہ سارے غور سے سمجھنا. اچھا بچوں یہ مضاف کے اندر جنہوں نے دراسات والے جو ہے نا جنہوں نے نہیں پڑھا ہوا وہ پریشان نہ ہو. اچھا بچوں اصل میں یہ کیا تھا، یہ ضالل تھا، ضالل. یہ مضاف ہے نا، مضاف کا کیا مطلب ہے کہ دو حرف ایک جنس کے آگے ہیں. عین کے مقابلے میں بھی لام ہے اور لام کے مقابلے میں بھی لام آ گیا، ضالل آ گیا. وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بچوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایک قانون ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ایک قانون ہم پڑھیں گے کہ جب دو ایک جنس کے آ جاتے ہیں، دو حرف اگر ایک جنس کے آ جائیں، دو حرف کے آ جائیں ایک جنس کے آ جائیں، تو اگر کیا ہے پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے تو سیدھا سادہ کھاتا بچوں آپ شد سمجھتے ہو، تشدید جو ہوتی ہے وہ تو ہو جاتا ہے نا. کیونکہ دیکھو شد کہتے کس سے ہیں، شد کہتے وہ پہلا ساکن ہوتا ہے دوسرا متحرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر کیا ہو پہلا متحرک ہو، پہلا کیا ہو متحرک ہو، تو اگر اس سے ماقبل کیا تھا کوئی الف کے علاوہ کوئی ساکن تھا تو بعض دفعہ ہم کیا کر دیتے ہیں پہلے کی حرکت ماقبل کو دے دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر دیتے ہیں پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیتے ہیں. یہاں پہ اس سے پہلے کیا آ رہا تھا، الف آ رہا تھا، تو الف تو آپ جانتے ہو کہ الف پہ کوئی حرکت شرکت نہیں آتی ہے، الف پہ کوئی حرکت شرکت نہیں آتی ہے. اب ہم نے ادھر کیا کیا، ادھر ہم نے کیا کر دیا، ہم نے لام کو ساکن کر دیا. وہ بات سمجھو، لام کو ہم نے کیا کر دیا بچوں، ساکن کر دیا. اس کی حرکت کو کسرہ کی حرکت کو ہم نے گرا دیا، کسرے کی حرکت کو ہم نے کیا کر دیا، گرا دیا. تو لام ساکن اور دوسرا لام کیا آ گیا، متحرک آ گیا. تو کیا آ گیا، لام ساکن اور دوسرا حرف کیا آ گیا، متحرک آ گیا. تو اب ہم کیا کریں گے، جب پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو گیا تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو ہم یہ ایسے بن گیا. اب ادھر ہم کیا کرتے ہیں، ان کو ہم وہ ملا لیتے ہیں، یہ شد آ گیا. تو اس کو اگر اگر ظاللن تھا تو یہ جو ہے نا ظالن سے ظالن جو ہے نا یہ وہ بن جائے گا. اور یہ اس پہ مد آ جاتا ہے. مد تو آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مد کیوں آ گیا. اب اصل میں آپ پتہ ہے اشکال کیا ہوتا ہے بچوں، اشکال پتہ ہے کیا ہوتا ہے. آپ کہیں گے استاد جی آپ پیچھے پڑھاتے رہے ہمیں کہ جناب پہلا دو ساکن اکٹھے ہو جائیں تو یہ پہلا ساکن گر جایا کرتا ہے. تو استاد جی الف بھی تو ساکن ہے، لام بھی تو ساکن ہے، تو آپ نے یہاں پہ کیوں نہیں گرایا، التقاء ساکنین جس کو کہتے ہیں. اور نہیں سمجھ آئی بات کی. دیکھو بچوں الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر اسکرین کے اوپر جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا، آ رہا ہے نا. تو استاد جی کیوں نہیں گرایا الف آپ نے، پہلا مدہ ہے، مدہ ہے، ساکن ہے، تو گرایا کیوں نہیں آپ نے التقاء ساکن ہے نا. آپ ہمیں بتا کے ہر جگہ کے اوپر کہتے ہیں جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے چھٹی کرا دیتے ہیں. وہ نہیں سمجھ آئی بات کی. کوئی اشکال سمجھ آ رہا ہے، میرا اشکال سمجھ آ رہا ہے. تو بچوں یہ بھی ایک قانون ہے. التقاء ساکنین کی اصل میں دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں التقاء ساکنین علی حدہ اور دوسرے کو کہتے ہیں التقاء ساکنین علی غیر حدہ.
التقاء ساکنین علی حدہ، اور دوسرے کو کیا کہا جاتا ہے؟ التقاء ساکنین علی غیر حدہ. سمجھ رہے ہو؟ ٹھیک ہے. تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ التقاء ساکنین میں سے پہلا جو ہے نا وہ گر جایا کرتا ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر وہ قانون ہے، پورا التقاء ساکنین کا ایک قانون ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کچھ شرائط کے ساتھ وہ نہیں بھی گرا کرتا. سمجھ رہے ہو؟ ابھی میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو کیونکہ آپ لوگ کیا ہو جائیں گے. پچھلے سال میں نے پڑھایا تھا جب میں صرف کا اجرا کروا رہا تھا. پچھلے سال سے میں دراسات دینیہ والے نہیں تھے نا، وہ ان کا دراسات والوں نے بہت تھوڑی صرف پڑھی ہوئی ہوتی ہے. جنہوں نے اولا پڑھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے صرف پورے قوانین بھی پڑھ لیے ہوتے ہیں، صرف کے قوانین پڑھ لیے ہوتے ہیں. التقاء ساکنین کا مطلب ہے دو ساکن اکٹھے ہو جائیں. دو ساکن اکٹھے ہو گئے ہیں. دو ساکن ہے نا، الف بچوں ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور لام بھی ساکن ہے. دیکھو نا، دیکھو نا یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہے؟ الف بھی ساکن ہے اور لام بھی ساکن ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین. لیکن ہم نہیں گرا رہے ہیں. کیوں نہیں گرا رہے ہیں؟ ایک قانون ہی کے تحت نہیں گرا رہے ہیں. ایک قانون ہے جس کے تحت کیا ہوتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی آپ دیکھو گے بہت سی جگہوں پہ مدہ آ رہا ہوتا ہے اور لیکن آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہو التقاء ساکن، آپ جو مد کو کھینچ کے وہ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ بھی تو آپ پڑھ رہے ہو والن. ٹھیک ہے نا، اب یہ کیا ہے، آپ نے کھینچ کے اس کو آپ نے وہ کیا کی ہے دو ساکن. ویسے عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ ساکن کو گرا دیا کرتے ہو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہر جگہ نہیں ہوگی قرآن مجید میں جہاں پہ یہ مد وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھنا جی واو یا ودا یا مدہ وغیرہ جہاں پہ اس پر انہوں نے اس اوپر مد ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو جب مد ڈالی ہوئی ہوگی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے، آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا وہ کیوں نہیں گرا ہوا، تو مد اس کو پڑھنا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ نے کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اگر آپ مد نہیں پڑھو گے تو یہ غلطی ہوتی ہے، تجوید کے اندر غلطی آتی ہے نا. کس کو حمزہ نہیں کہتے ہیں؟ دو ساکن ایک کلمہ میں ہو، پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو نہیں پڑھا جاتا. ٹھیک ہے نا، اور مدہ جو ہے یہ دیکھو نا، اس کو جو ہم نے مد کر دیا نا، یہ تو ایک ہی کلمہ ہے ضالون. اب یہ ضالون جو آپ نے پڑھ رہے ہو تو پہلا مد جو ہے نا اس میں سے یہ مد آ گیا، آپ نے اس کو کھینچ کے جو ہے نا یہ التقاء ساکنین. چھوٹا سا نون وہ تو دیکھو، ہاں یہ اب دیکھو یہاں پہ بھی آ گیا، یہاں پہ بھی تاج. اچھا جی ٹھیک ہے نا، تو یہ آ گیا. ایسے ہی اور کئی جگہوں پہ آئے گا. جاتے ٹھیک ہے، یہ بھی اب دیکھو میم شد آ گیا اور یہاں پہ بھی یہ نہیں گرا مت. اس کو ہم نے وہ کی ہے، اس کو ہم نے وہ کی ہے. الف پہ ساکن ہے تو بچوں اس کو اگر ساکن لکھا ہوا تو پھر وہ حمزہ ہے. اگر ساکن لکھا نہیں ہوا ہوتا نا تو پھر وہ الف ہوتا ہے. بنیادی طور پہ الف کیا ہوتا ہے، الف کی کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے. اگر الف پہ ساکن ڈال دو گے نا تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. زبر زیر پیش آئے گا تو پکی بات ہے وہ تو حمزہ بنے گا ہی بنے گا. لیکن اگر وہ ساکن بھی ہو نا، یہ الف جو ہے نا اس کی بڑی ہی عجیب قسم کی کوالٹیز ہیں. الف جو ہے آپ کہتے ہیں تو ساجی ہوتا الف ساکن ہے، تو پھر جو ساکن ہے تو اس میں سے ٹھیک ہے. تو یہ شروع میں جب جیسے درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، درمیان میں آ رہا ہے تو وہ کیا ہے، وہ ساکن کی درجے کے اندر آ رہا ہے. اگر اس پہ سکون اگر لکھ دیا جائے گا تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے. ہاں ساکن تو ہے، اور الف سے پہلے ہمیشہ فتحہ ہوتا ہے. الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، فتحہ ہوتا ہے. الف سے پہلے کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی. اگر الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا آپ کو، تو الف لکھا ہوا اگر نظر آ رہا ہے، اگر الف سے پہلے زیر آ جائے گی تو وہ یا میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اگر الف سے پہلے ضمہ آ جائے تو وہ کس میں کنورٹ ہو جائے گا، واو میں کنورٹ ہو جائے گا الف جو ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
لیکن اگر الف لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں اجتماعی ساکن علی حد ہی ہے، اجتماعی ساکن علی حد ہی ہے. پہلا ساکن مدہ ہو، ثانی ساکن مدغم ہو، یہ پتہ نہیں کیا کیا، اس لیے قانون کا نام نہیں لے رہا، ورنہ میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ پریشان ہو جاؤ گے. کلمہ بھی ایک ہو، ثانی ساکن مدغم ہو، یہ پچھلے سال میں نے کروایا تھا، پچھلے سال کی ریکارڈنگز وغیرہ دیکھ لیں، اگر پچھلے سال کی میں نے اس میں یہ قانون کروایا تھا، اتقاء ساکن علی حدہ وعلی غیر حدہ. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا جی. اب چلو کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی، الزوالین پہ آ گیا. آج کے اس وقت زیادہ پڑھ لکھنے کے لیے ہیں، اسی تو بھی نہیں چھیڑ رہا نا آپ لوگ، میں نے کہا دراسات والے پریشان ہوں گے. چلو جی بچوں، چلو 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 آگے دیکھو. اب ذرا ہم اس کو جو ہے نا ذرا اس کو دیکھتے ہیں ذرا. اب دیکھو یہ اصل میں کیا تھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے نا، الضالین جو ہے، الضالین جو ہے نا، ضال یہ یوں تھا. اس میں یہ جمع مذکر سالم ہے نا، فاعلین، فاعلون، فاعلین، ضاللین تھا. ٹھیک ہے، یہ یوں تھا. فاعلین کی حالت جری آئے گی. اب کیا کریں گے، پہلے لام کے ساتھ حرکت کو وہ کر دیں گے، گرا دیں گے. جب گرا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کے ساتھ ہم کیا کر دیں گے، ادغام کر دیں گے، تو یہ آ جائے گا. اب دیکھو یہ بن گیا، اور یہی ہے جو مذکر سالم نہیں ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے نا، اور یہ اس پہ لام کے اوپر ہم شد لگائیں گے، لام پہ شد لگائیں گے. اچھا ٹھیک ہے نا. مد اس لیے ڈال رہے ہیں نا کہ دیکھو اصل میں بچوں دیکھو مد کیوں آ رہا ہے، دو ساکن آ رہے ہیں، یہ الف بھی ساکن ہے، لام بھی ساکن ہے. مد کیوں آ گیا، الف بھی ساکن آ گیا اور لام بھی ساکن آ گیا. اب ہم نے دونوں کو پڑھنا بھی ہے نا، دونوں کو پڑھنا ہے، دونوں کو پڑھنا ہے. دیکھو ایک تو آتا ہے نا مد آتا ہے، آسان بچوں کے الفاظ سمجھاتا ہوں. دیکھو مد کب آتا ہے، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہو، مثال کے طور پہ کہ الف وغیرہ کے بعد یا واو وغیرہ کے بعد یا یا کے بعد کیا آ جاتا ہے، حمزہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سمجھو. ٹھیک ہے، تو اگر واو کے بعد یا کے بعد یا الف کے بعد کیا آ جاتا ہے، حمزہ وغیرہ آ جاتے ہیں، تو تب آپ مت پڑھتے ہو. ایسا ہی ہے کہ نہیں ہوتا ایسا، بتاؤ. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی کبھار آپ کیا کرتے ہو کہ جی دو ساکن اکٹھے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر کیا کر لیتے ہو آپ، اس کو آپ جو ہے نا پھر کیا کرتے ہو، جب پڑھنا ہوتا ہے تو تب آپ مت کھینچتے ہو. اسی طرح ہی کبھی آپ کیا ہوتے ہو بچوں، آپ رک جاتے ہو. آپ جب رک جاتے ہو، دیکھو بعد میں حمزہ آ رہا ہوتا ہے تو رکتے ہو، تو وہاں پہ آپ نے مد نہیں پڑھنا ہوتا. پھر اگر آپ نے کسی جگہ کے اوپر قرآن مجید میں آپ رکتے ہو کسی جگہ کے اوپر، اور جب آپ رک لیتے ہو پھر اس کے بعد آپ جب وہ کرو گے تو کیا آئے گا اس میں سے، پھر اس کے بعد مد حمزہ کی وجہ سے مد آیا تھا. تو اگر آپ اکٹھا پڑھ رہے ہوگے تو پھر آپ وہاں پہ مد کر رہے ہوتے ہو. ہاں یہ اب انہوں نے چھوڑ دیا، مد متصل واجب، مد منفصل جائز، مد لازم. میں اس لیے یہ الفاظ نہیں چھیڑ رہا ہوں، میں یہ الفاظ نہیں چھیڑ رہا، یہ تجوید کے الفاظ ہیں. تجوید کے اندر جو ہے نا آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے کہ جی مد متصل کیا ہے، منفصل، جائز، لازم. اس لیے وہ الفاظ نہیں بتا رہا، میں آپ کو اپنے عام الفاظ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ سیکھیں، کل بھی میں نے بات کی تھی قرآن مجید کو سیکھیں، اس کو پڑھنے کا انداز بھی اور سارا. ٹھیک ہے جی.
देखो हाँ हाँ, حروف مدہ کے بعد بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بچوں، ہاں اگر وہ لکھا ہوا ساکن آ گیا ہے تو پھر وہ مد آ جاتا ہے نا، اس لیے میں نے کہا کہ بعض دفعہ حرف مد کیا ہو جاتا ہے، وہ گر جاتا ہے، کیا ہوتا ہے مدہ، حروف مدہ گر جایا کرتے ہیں، التقاء ساکنین جب آتا ہے وہ گر جاتے ہیں، لیکن ہر جگہ پہ نہیں گرتے ہیں، یہ اس کا وہ قانون بتاتا ہے آپ کو۔ چلو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، جی کدھر سے میں اب فن کا استاد نہیں ہوں میں، یہ اپنے استادوں سے پوچھیں جو فن کے، میں اب ابھی کیا ہوں، میں نے کہا میں پینڈو آدمی ہوں، صرف کی نابی پینڈو، ٹھیک ہے نا، تو میں اس لیے آپ کو سر کیا پڑھاؤں گا اس میں سے، ایک منٹ یہاں سے دیکھیں چلیے تو میں جو نا غیرہ کا اعراب کیوں، یہ مشکل بات ہے نا بچے، یہ غیرہ کا اعراب نہ پوچھو، غیر المغضوب علیہم میں اس لیے نہیں چھیڑنا چاہ رہا، اس میں سے بھی غیرہ کے غیر المغضوب علیہم غیرہ، اسی لا کا انہوں نے کہا کہ لا کا ولا ضالین کا بھی بتائیے، اس کو بھی میں نے نہیں چھیڑا، جان بوجھ کے نہیں چھیڑا ابھی، ٹھیک ہے نا، یہ ما قبل کے لیے، یہ مستثنا کے اعراب میں سے جو تھے نا، مستثنا نے پڑھے تھے نا۔ اچھا جی، یہ تھوڑی سی کچھ چیزیں ایڈوانس کورس کے لیے بھی ہونی چاہیے نا، کچھ چیزیں ایڈوانس کورس کی بھی ہوتی ہیں نا۔ اچھا جی آمین، اچھا دیکھو ابھی دیکھو آمین جو پڑھتے ہو، یہاں پہ بھی کیا آ رہا ہے، مد پڑھتے ہو نا، اگر کوئی پڑھے گا آمین تو غلطی ہے، آمین غلطی ہے، آمین، ٹھیک ہے نا، یہ آمین، یہ جا کے جو ہے اس کو پڑھا جائے گا مد کی اس میں سے، آل آنا یہ بھی اب جو ہے نا آل اس میں سے، بعض دفعہ وہ الف بھی آتا ہے، حمزہ کے بعد الف آتا ہے تب بھی مد بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، حمزہ کے بعد کیا آ جاتا ہے، الف آتا ہے تب بھی مد آتا ہے۔ چلو چلو چلو، کدھر سے کدھر چلے گئے ہیں بچوں، کدھر چلے گئے ہیں پتہ نہیں، ہم ٹریک سے ہٹ گئے ہیں، آج تو بہت زیادہ ٹریک سے ہٹ گئے ہیں۔ ہاں میم پہ شد ہے، آمین کے اندر جو ہے میم پہ شد ہے، آمین جو ہے نا وہ نہیں ہے آمین، ایسا ہی ہے نا، میم کے اوپر میم پہ شد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے، میں پھر تو نہیں کر گیا ہوں یہاں پہ کہیں، دیکھو کوئی بتائے، کنفیوژن ہو رہی ہے، نہیں آتی میم پہ شد نہیں آتی ہے، میم پہ نہیں آئے گی، نہیں آتی نہیں آئے گی، یہاں پہ نہیں آئے گی، آمین نہیں آگے گڑبڑ ہوتی ہے، جو لوگ وہ کر جاتے شد پڑ جاتے ہیں، آمین جو ہے نا اس میں سے نہیں ہوگی، یہ جو ہے میم پہ نہیں، آمین ہے، آمین ہے اس میں سے، وہ اور وہ مت اس میں سے نہیں ہے، اس میں سے نہیں ہے، وہ اس میں سے نہیں آتی ہے۔ اچھا اور کیا ہو گیا، کدھر سے کدھر پہنچ گئے ہیں، استجب کہ اللہ تو قبول فرما اس کو، آمین کے بمانا استجب ہے، یہ بھی وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اے اللہ تو قبول فرما، کیا کہتے ہیں، اسماء افعال جیسے ہوتے ہیں، اسماء افعال، اے اللہ تم دعا کو قبول فرما لے، ہاں آمین ہے، اچھا یہ آمین ہے، یہ آمین، میم پہ شد نہیں پڑھنا، میم پہ شد نہیں پڑھنا اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا
اور کیا ہو گیا؟ ہاں امر حاضر مجہول مضارع میں سے ہے، کل بتائی تھی نا بات، امر حاضر مجہول مضارع میں سے ہے۔ اچھا چلو 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 چپ چپ بس، یہ اب نہ کریں، میں پریشان ہو رہا ہوں الٹا۔ اچھا یہ ہو گیا غیر مقبول رضوالین، اصل میری جگہ بھی وہ نہیں ہے، وہ آج وہ اے سی کا کام ہو رہا ہے، تو میں اپنی جو ہے وہ ہل پھل کے جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں میرے آفس کے اندر جو ہے، تو غیر مقبول رضوالین آمین۔ چلیے چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب ذالک الکتاب، چلو اچھا اور کوئی آ جائے جناب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب کون آئے گا جناب علی؟ عبداللہ حسن صاحب چلیے جی۔ جی جناب آگے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی ذالکا اس میں فعل حرف ہے، ذالکا ذالک الکتاب ہوا تھا نا، جی سر جی اسم اسم کیوں ہے؟ سر جی یہ اسماء غیر متمکن میں سے، ہاں اس میں غیر متمکن میں سے ہے، اور ایک علامت یہ موصوف بھی بن رہا ہے یہاں پہ ہی وہ علامت بھی آ رہی ہے، ایک یہ موصوف بھی بن رہا ہے ذالک الکتاب، اس میں بچوں اپنے پاس لکھ لو، اس میں اشارہ کے بعد الف لام آ جائے، اس میں اشارہ کے بعد کیا آ جائے؟ الف لام آ جائیں، تو ترکیب کے اندر کیا بنا کرتے ہیں؟ یہ موصوف صفت بنا کرتے ہیں، لکھ لو اپنے پاس سارے، اس میں اشارہ کے بعد کیا آ جائے؟ الف لام والا اسم آ جائے، پھر ترکیب میں موصوف صفت بنا کرتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے کیا آ گیا؟ یہ موصوف بھی بن رہا ہے ذالک الکتاب۔ اچھا جی بچے اب یہ آ گیا، تو اس میں غیر متمکن ہے، اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ اس میں اشارہ ہے تو مجھے اب یہ بتاؤ کہ ذالک الکتاب اس میں متمکن کی 16 قسموں سے کیا بن رہی ہے؟ سر جی 16 قسموں میں سے نہیں ہے، یہ غیر متمکن۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی ذالک الکتاب، اور یہ مسند الیہ بھی بنے گا، یہ جو ہے نا مسند الیہ بھی بنے گا، ذالک الکتاب یہ جو ہے نا مخصوص صرف مل کر مسند الیہ بھی بنے گا، مسند الیہ مبتدا بنے گا، مسند الیہ بھی بنے گا۔ اچھا اب مجھے یہ بتاؤ یہ مبتدا بنے گا ذالک الکتاب، تو ذالک پہ کون سا اعراب کیا ہے؟ ذالک پہ اعراب کیا ہے؟ سر جی یہ مرفوع محلن ہے۔ اچھا بشے مرفوع کیسے آ گیا بھائی؟ ذالک کاف کے اوپر زبر نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ یہ سر جی محلن تو مرفوع ہے، لیکن یہ جو کاف ہے یہ ذالکہ کے لیے وضع ہی ایسے کیا کہ یہ کتاب اگر مسند الیہ جیسا ہے نہیں تو بس ہاں بس یہ اس کی وجہ ہی ایسی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی انشاءاللہ کسی دن اگر ہوا تو موقع، پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں ملے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ذالکہ کیوں ہوتا ہے، ذالکہ ذاکا سے کیسے بنتا ہے، ذاکی کبھی کہتے ہو کبھی ذاکا کہتے ہو، ٹھیک ہے، یہ کیوں کہتے ہو ذاکا، ذالکہ کیسے بنتا ہے، تل کا تانی کا، یہ ساری چیزیں بنتی کیسے ہیں، اس میں اشارہ کیسے بنتے ہیں، یہ کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مبنی ہے، اس لیے اس کا کیا ہے اعراب کیا ہے؟ مرفوع محلن ہے، مرفوع محلن ہے یہ جو ہے ذالک الکتاب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جناب علی اگر یہ مرفوع محلن ہے تو بھائی دیکھو اب تم نے کہا یہ مرفوعات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، مرفوعات میں سے یہ مبتدا بنے گا جا کے، جی ٹھیک ہے، سر اوئے ہوئے غلط بول گیا ہوں، چلو اب یہ مبتدا بنے گا، چلو مرفوع محلن ہے، تو جناب ہر کیا ہوتا ہے، ہر معمول کے لیے کسی عامل کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا عامل کدھر ہے؟ سر جی عامل مانوی ہے اس کا، ابتدا۔ ہاں شاباش گڈ، میں غلط ہو گیا ہوں، میں اس میں بتا گیا ہوں مبتدا ہے یہ، بٹ مجھے یہ وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا، اس میں سے اس کا عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے، اچھا عامل مانوی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ عامل کیا ہے؟ ابتدا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں مبتدا بننا ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کا عامل مانوی آ گیا، ابتدا آ گیا، ذالک الکتاب، اچھا جی لا، اچھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب یہ آ گیا، اس میں اشارہ بھی ہو گیا، اشارہ یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے، لا ریب فیہ، چلو جناب علی آگے چلو جناب، احمد محمود صاحب آ جائیے جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب
ला रईब फी, ला रईब, ला रईब, ला रईब क्या है? इसम है, फेल है, हर्फ है। ये दो ये दो अलग अलग है। ला जो है हाँ, मुरक्कब को मुरक्कब क्या कहेंगे? मुरक्कब है। ये क्या है? मुरक्कब है। अच्छा जी, अब बताओ, ला इसम है, फेल है, हर्फ है। ला इसम है। हाँ ठीक है, ला क्या है? ला इसम है। ला इस, जी ला इसम, इसम की कौन सी अलामत है? ला रईब फी में से ला रईब, ला इसम है, इसमें इसम की कौन सी अलामत है? मौसूफ सिफत। मौसूफ सिफत है। कैसे? ला रईब, ला मौसूफ बन रहा है, रईबा उसकी सिफत बन रहा है। मौसूफ किसे कहते हैं? मौसूफ किसे कहते किसे हैं? मौसूफ जिसकी सिफत बयान की जाए। जिसकी सिफत बयान की जाए, ठीक है, लेकिन वो क्या चीज होती है? कोई जात होती है ना, तो जात होती है, जात की कोई तारीफ करते हो। अच्छा लड़का, लड़का क्या होता है? मौसूफ बनेगा, अच्छा उसकी सिफत बनेगी, ठीक है ना। तो अब ये ला का क्या मतलब है? नहीं। अब ये नहीं जो है, नहीं ये मौसूफ है, इसकी सिफत रईबा है। ये ला न, मुशब्बा बिलैस है। ला मुशाबिह और लैस किसे कहते किसे हैं? ला मुशाबिह लैस कहते किसे हैं? तो लैसा के मुशाबे हो, यहाँ पर लैसा भी आ सकता अच्छा, मुशाबिह लैस होता है, क्या करता है? दो इसमों में वो करता है ना, ठीक है ना। मुशाबिह लैस जो होता है वो दो इसमों की, उसमें से वो बता रहा होता है कि जी उसमें से दो इसम उसके बाद आ रहे होते हैं, ठीक है। है। तो ये जी ला रईब फी मुशाबिह लैस है। अच्छा, और कोई ला हो सकता है? नफी जिन्स भी हो सकता है। नफी जिन्स किसे कहते हैं वैसे? लाए नफी जिन्स होती क्या चीज है? जो किसी जिन्स की नफी करे। अच्छा, जिन्स की नफी करे, ठीक है। ला रईब फी का हम तर्जमा क्या करते होते हैं वैसे? ये तो इतना तर्जमा आता होगा ना, ज़ालिकल किताबु ला रईब फी। ये किताब जो है इसके अंदर कोई ऐप नहीं। हाँ, कोई शक व शुबह की गुंजाइश नहीं है, रईब, ठीक है ना। रैब जो मतलब कोई शक, कोई वही नहीं है उसमें से, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है? ये लाए नफी है, जिन्स आ गया। असल में यहाँ पे देखो, ये लाए नफी जिन्स बनेगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये हर्फ है, ये क्या है? हर्फ है। अब मुझे बताओ कि हर्फ क्यों कहा? हमने कहा क्यों कहा था ये हर्फ है? क्योंकि इसमें कोई इसम और फेल की अलामत नहीं। कोई नहीं है, ठीक हो गया। जब ये हर्फ है तो अब मुझे ये बताओ कि ये मोरब की दो किस्मों में से क्या किस्म क्या बन रहा है? मोरब की ना और दो किस्में होती हैं, ठीक है ना। तो अब मोरब की दो किस्मों में से ये क्या बन रहा है? ला जो है, ये तो जल्दी जल्दी मबनी है। बताओ। हाँ, मबनी है। मबनी है। क्यों मबनी क्यों है? ये तमाम हुरूफ मबनी असल होते हाँ, तमाम हुरूफ मबनी होते हैं, मबनी असल हैं, इसलिए क्या है ये जो है ला इसमें से। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये ला जो है ये हर्फ की ना दो किस्में होती हैं, एक होता है आमिल और एक होता है गैर आमिल। आमिल कहते हैं जो अमल करता है, और गैर आमिल होता है जो जो हर्फ अमल नहीं करता। आपके ख्याल में ये क्या होना चाहिए? ये आमिला होना चाहिए या ये गैर आमिला होना चाहिए? ये आमिल है। आमिल, आमिल क्यों है? कि इसने गैबा को बता दिया कि ला नफील जिन्स है। हाँ, हरूफ। अच्छा, अब ये लाए नफी जिन्स, मुझे ये बताओ, ये इसम में अमल करते हैं या ये फेल में अमल करते हैं? फेल में भी अमल तो कर सकते हैं ना। लाए नफी जिन्स जो होता है ये इसम में भी अमल कर सकता है और फेल में भी अमल कर सकता है ना। रईबा ये जो है, रईबा क्या होगा? इसम है, फेल है? रईबा, गैबा रईबा, ला इसम है। रईबा फी है, इसम है। अच्छा,
اسم ہے. اچھا تو اچھا یہ لائن آف ایجنس کدھر عمل کرتا ہے؟ اسم میں عمل کرے گا یا فعل میں عمل کرے گا یا دونوں میں عمل کرے گا؟ اسم میں عمل کرے. فعل میں نہیں عمل کرے گا تو کبھی فعل میں بھی. کیوں؟ کبھی جنس کی فعل میں نفیر بھی فعل سے نہیں ہو؟ اچھا کبھی کبھار فعل میں بھی کر سکتا ہے. کبھی کبھار فعل میں کسی کوئی یاد ہے کوئی کبھی کسی کبھی اس نے لائن آف ایجنس نے کبھی فعل میں عمل کیا ہو؟ لا یفعلوا لا نفی جنس لا جو ہے یہ فعل میں عمل نہیں کرتا. لا مشبہ کس میں بھی عمل سے کرتا ہے؟ مشابہ بالیس اسم میں عمل کرتا فعل میں عمل کرتا ہے. لا مشابہ بالیس مشابہ بالیس نہیں. اسم لا فعل میں. نفی جنس کر سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ لا تقتلوا لمن يقتل فی سبیل اللہ. اچھا لا تقتلوا کے نفی کی لائن نفی جنس ہے. اچھا 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 بھائی جناب بھائیو بزرگوں دوستو یہ لائن نفی جنس آ جائے یا یہ لا مشابہ بالیس آ جائے، یہ حروف عاملہ ہم نے پڑھے تھے. حروف عاملہ در اسم کے اندر ہم نے یہ قسمیں پڑھی ہیں. حروف عاملہ در اسم میں نے پڑھائی تھی نا، اجرا کے اندر کروائی تھی نا، جو اسم میں عمل کرتے ہیں کچھ جو ہیں. ٹھیک ہے تو جناب یہ کیا کرتا ہے؟ یہ صرف اسم میں عمل کرتا ہے، فعل کے اندر عمل نہیں کرے گا. لائن نفی جنس وغیرہ سمجھ رہے ہو بات کو؟ فعل مضارع میں صرف دو قسم کے حروف عمل کرتے ہیں جناب. کون کون سے؟ حروف جازمہ کرتے ہیں یا حروف ناصبہ کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ حروف جازمہ ہوتے ہیں یا حروف ناصبہ ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ کچھ سمجھ آئی؟ گھبرانا نہیں ہے. یہ نہ کہو استاد جی آپ کیا کرتے ہیں. میں دیکھو ذہن آپ کا کھلے گا ہی ایسے جب آپ کیا کرو گے، ہر چیز کو کیا کرو گھما پھرا کے جو ہے نا آپ جو ہے نا آپ جدھر لے کے چلتے جاؤ گے میں ادھر چلتا جاؤں گا. میں آپ کو ہرگز روکوں گا نہیں. میں کہوں گا ٹھیک ہے چلو ادھر چلنا ہے، چلو ادھر چلو. پھر میں ادھر تک چلتا جاؤں گا آپ کے ساتھ جو ہے. پھر جب آپ آگے دیکھو گے راستہ نہیں ہے، واپس ہو تو ٹھیک ہے، پھر واپس آؤ گے، پھر کسی اس پہ جاؤ گے. تو یہ کبھی غور کیا کرو چیزوں کے اندر کہ ہر چیز جو دیکھتے ہو تو اس میں دیکھو کہ بھئی یہ کس میں عمل کر رہا ہے. اسم میں عمل کرے گا، فعل میں عمل کرے گا، کیا چیز عمل کرتی ہے. میں نے بتا دی دیکھو آج آپ کو پہلے میں نے بتایا تھا. دیکھو فعل مضارع کے اندر صرف دو قسم کے حروف عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یا وہ ناصبہ ہوتے ہیں یا وہ جازمہ ہوتے ہیں بس. اس کے علاوہ تیسری قسم کوئی فعل مضارع میں عمل کرنے والی حرفوں میں نہیں ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور فعل مضارع کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو. فعل مضارع کے اندر کریں گے. فعل مضارع کل میں نے بتایا تھا. فعل مضارع کیا ہوتا ہے بچوں؟ فعل مضارع جو تھا نا، فعل کی تین قسمیں بتائی تھیں. یا وہ مضارع ہوتا ہے، یا وہ ماضی ہوتا ہے، یا وہ امر حاضر معروف ہوتا ہے. تو ماضی میں بھی حرف عمل نہیں کرے گا، اور کس میں عمل نہیں کرے گا؟ امر حاضر معروف میں بھی حرف عمل نہیں کرے گا. صرف کس میں عمل کرے گا؟ فعل مضارع، چاہے وہ مجہول امر حاضر مجہول ہی کیوں نہ، وہ فعل مضارع ہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو یہ انشاءاللہ جو ہے دیکھیں اس میں نا ایڈوانس کے لیے پھر یہی ہے نا، مجھے اصل میں چیزوں کے لیے نا وہ چاہیے. اصل تو یہ ہے کہ ٹائم ہو نا. اجرا کا مزہ جو ہے نا، میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، اجرا کا مزہ یہی ہے کہ آپ کیا کریں، مثال کے طور پہ 2 گھنٹے اجرا چلتا رہے اور ساتھ ساتھ میں کیا کراتا جاؤں آپ کو. مثلا اگر کوئی قانون آ رہا ہے تو میں آپ کو قانون پڑھاتا جاؤں ساتھ ساتھ. کیونکہ بیسیکلی ہم نے صرف اور نحو پڑھی کس لیے تھی؟ اسی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھی تھی نا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم قوانین علادہ یاد کرتے ہیں اور ان کو اپلائی ہم کر نہیں پاتے ہیں. حالانکہ ہونا کیا چاہیے، جو آپ نے قانون پڑھا ہوا ہے جس وقت وہ عبارت کے اندر آئے تو وہ پورا قانون کیا کرنا چاہیے، ہمیں اس وقت اس کو لگانا چاہیے کہ دیکھو یہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، صرف کی یہاں پہ یہ قانون لگے گا، نحو کا یہاں پہ یہ قانون لگے گا. اسی لیے تو وہ پڑھا تھا کہ اس کو اپلائی کرنے کے لیے. تو ہماری صرف نحو کمزور ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم علادہ طور پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں
اور جس وقت قرآن اور حدیث کو پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم ان کو کیا نہیں کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اپلائی نہیں کریں گے تو آپ نہیں سیکھیں گے سر نام کا کیا ہے. اب آپ کہیں گے استاد جی کیسے کریں؟ دیکھو میں صرف آپ کو ایک آسان سی بات بتاتا ہوں. تفسیر کلاس کا ٹائم میرے خیال میں استاد جی آئے نہیں ابھی تک. آ گئے ہیں استاد جی. وہ اچھا بیٹھے ہوئے میرے خیال میں. چلیں بس ٹھیک ہو گیا. وہ میرے کھانس بھی رہے تھے لیکن میں نے وہ نہیں ہو گیا. چلیں آ گئے. ہاں اچھا ٹھیک ہے آ گئے. وہ مجھے کھانسی کی آواز بھی آئی لیکن مجھے وہ خیال ہی نہیں آیا. چلیں جی معذرت. اچھا جی پھر السلام علیکم.